رسول کریم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو چھوئے بغیر سو جایا کرتے ہیں۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جنبی شخص کے لیے سونے سے پہلا غسل کرنا ضروری نہیں، لیکن وضو کے بارے میں دونوں صورتیں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی اسوہ حسنہ وضو کر کے سونے کا، جبکہ وضو کیے بغیر سونا بھی جائز۔ وضو کرنا افضل ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ بلا وجہ جنابت کو غسل جنابت مؤخر کرنا حتیٰ کہ نماز بھی ضائع ہو جائے ناجائز ہے۔ ایسا جنبی جس گھر میں ہو اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لیں، یعنی وضو کر کے سونا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل اور وضو کیے بغیر سو جائے گا تب بھی جائز ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو چھوئے بغیر سو جایا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی جبکہ میں جنبی تھا، چنانچہ میں کھسک گیا، پھر غسل کر کے آیا تو آپ نے پوچھا، تم کہاں تھے یا تم کدھر چلے گئے تھے؟ میں نے کہا، میں جنبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پلید نہیں ہوتا۔ حیض، نفاس اور جنابت جس سے انسان کا بدن پلید نہیں ہوتا، اس لیے امت کا اس پر اتفاق ہے، ان کا پسینہ اور جھوٹا سب چیزیں صحیح۔ اسی طرح کافر کے جسم پر بھی اگر ظاہری نجاست نہ ہو تو اس کا جسم بھی پاک ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے۔ جب کافر کا جھوٹا پاک ہے تو عیسائی عورتوں کو گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مسلمان عورتوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ جنبی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جلد از جلد غسل کر لے اور کامل طہارت ہی کی صورت میں اللہ کا ذکر کرے۔ تاہم اس حدیث میں مصافحے کا جو ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سلام بھی کیا ہوگا، اس سے جنبی کے لیے اللہ کے ذکر کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم بنت ملحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ اللہ تعالی حق کے اظہار سے نہیں شرماتا، تو کیا عورت کو بھی غسل کرنا پڑے گا جب نیند میں وہ وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وہ نمی دیکھے، پانی دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس سے کہا، ام سلیم سے، اے ام سلیم، تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ ام سلیم نے ایک ایسا سوال پوچھا جس سے پوچھنے سے عورتیں حیا محسوس کرتی، لیکن پوچھنے سے پہلے بطور معذرت یہ عرض کیا کہ حق پوچھنے میں شرم آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی حق کے بیان میں شرماتا نہیں، لیکن خالق اور مخلوق کی حیا ان کی اپنی اپنی حیثیت اور مقام کے مطابق ہے، دونوں میں کوئی نسبت نہیں، کوئی مماثلت نہیں۔
اس مسئلے میں تمام امت کا اتفاق ہے، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، لیکن ایسا ہوتا شاد و نادر ہی ہے۔ اس لیے تو امی عائشہ اور ام سلمہ نے تعجب کا اظہار فرمایا اور کہا تم نے یہ سوال کر کے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔